السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اسٹریٹس۔ مکے کے تمام چھوٹے بڑے سرداران ابو سفیان کے گھر بیٹھے مسلمانوں کے خلاف جنگی منصوبہ بندی بنانے میں مصروف تھے۔ ابو جہل کے مرنے کے بعد قریش نے اپنا نیا سردار ابو سفیان کو چن لیا تھا، جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ وہیں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی ہندا ان تمام سرداروں کی باتیں سن رہی تھی۔ ہندا ابو سفیان کی بیوی عقبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھی۔ عقبہ جو کہ بدر کی جنگ میں حضرت حمزہ کی تلوار سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ابو سفیان جس نے عہد کیا ہوا ہے کہ جب تک بدر کی شکست کا بدلہ نہ لیں گے وہ اپنے بدن پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں بہائے گا، اور اسی طرح انتقام کی آگ بھڑکانے کے لیے تمام قریش سے بھی عہد لیا گیا ہے کہ کوئی بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے تب تک گریہ نہیں کرے گا جب تک مسلمانوں سے ان کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے۔ ہندا ایک غلام کی طرف اشارہ کر دی۔ تھوڑی دیر میں وہ غلام ایک حبشی غلام کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ وحشی، اگر تم میرے لیے حمزہ کا قتل کر دو میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور تمہیں اتنی دولت دوں گی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ وحشی جو کہ برچی چلانے میں مہارت رکھتا تھا، اس کا نشانہ کبھی خطا نہ جاتا۔ دوستو، مکے میں لوگ جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ کہیں کچھ لوگ ہتھیار اکٹھا کرنے میں تو کہیں کچھ لوگ قافلے کے لیے رسد کا سامان جمع کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکے میں ہی رہائش پذیر تھے، انہوں نے تمام حالات لکھ کر رسول خدا کے پاس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خط موصول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تحقیقات کا حکم دیا، اور کچھ دیر بعد خبر ملی کہ کفار کا ایک بڑا لشکر مدینے کی جانب بڑھ رہا، اور اس وقت انہیں ان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا جو کہ مدینے پر حملے کا خطرہ تھا، لہٰذا اطلاع پاتے ہی شہر کے ہر طرف پہرا بٹھا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر۔ طے یہ ہوا کہ مقابلہ باہر نکل کر کیا جائے گا۔ 7 شوال بروز دوشنبے 3 ہجری 625 عیسوی کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ احد کے میدان پر پہنچے۔ دوستو، مدینے کے قریب احد ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ چونکہ یہ لڑائی اسی جگہ ہوئی تو اسی وجہ سے اس جنگ کو احد کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور دوسری جانب کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ اور 14 عورتیں جو کہ جوش و غیرت دلا کر جذبہ انتقام کی آگ بھڑکا رہی تھی۔ جنگ سے کچھ وقت قبل دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو لشکر کا امیر اور حضرت مصعب بن عمیر کو لشکر کا علم بردار مقرر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ چونکہ مسلمان فوج جہاں کھڑی تھی احد پہاڑ ان کی پشت پر تھا، اس جانب سے حملے کا خدشہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر 50 تیر انداز تعینات کیے اور تاکید فرمائی کہ مسلمانوں کی فتح ہو یا شکست مگر تم اپنی جگہ سے بالکل نہ ہٹنا، اور پھر حضرت عبداللہ بن جبیر کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ صفیں درست ہو چکی تھی، دونوں لشکر جنگ کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ابو سفیان کے لشکر سے ایک پہلوان تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے مقابلے کے لیے پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہے گا؟ مسلمانوں کے لشکر سے حضرت علی المرتضیٰ اپنی تلوار نکالتے ہیں اور شیر کی چال چلتے ہوئے میدان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میدان میں دونوں بہادر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ کافر اپنی تلوار ہوا میں بلند کر کے شیر خدا پر وار کرتا ہے۔ حیدر کرار بنا وار کیا ایک جانب گھوم جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وار خالی اور کافر لڑکھڑا کے گرنے لگتا ہے۔ اب کی بار حیدر کرار وار کرتے ہیں، وار کافر کے پیروں پر ہوتا ہے، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے دشمن منہ کے بل زمین پر جا گرتا ہے۔ حضرت علی گردن پر وار کرنے والے ہوتے ہیں کہ کافر گڑ گڑاتے ہوئے انداز میں زندگی کی بھیک مانگنے لگتا ہے۔ حضرت علی اسے بنا قتل کیے چھوڑ دیتے ہیں۔ میدان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھتا ہے۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان اپنے لشکر کو حملے کا اشارہ کرتا ہے۔ کافروں کا لشکر پوری شدت سے حملے کے لیے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو دوسری جانب مسلمان تیر انداز پہلے سے تیار ہوتے ہیں، تیر کھینچے جاتے ہیں اور پوری شدت سے تیر چھوڑے جاتے ہیں۔ تیروں کی برسات کی زد میں کئی کافر آ کے مارے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی پیادہ فوج حملہ کرتی ہے۔ حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ میدان میں کافروں کے
ایک کے بعد ایک سر کٹ کر زمین پر گرتی ہے۔ کہیں شیر خدا ایک ساتھ 4 کافروں کا مقابلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں حضرت حمزہ کافروں کے سر اتار رکھتے ہیں، تو کہیں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے جھنڈ پیچھے دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی جواں مردی سے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے جا رہے تھے۔ آپ کے آگے عرب کا کوئی بھی بہادر نہ ٹک پا رہا تھا۔ قریش کے 12 علمدار یکے دیگر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے تھے۔ قریش کے 12 علمداروں میں سے 8 حیدر کرار نے واصل جہنم کیے۔ اب قریش کا علم زمین پر پڑا تھا۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ قریش کا علم بلند کرے۔ مسلمانوں کے صف شکن حملے اور جواں مردانہ شمشیر زنی مقابلے میں کفار کے 3000 بہادروں کے پاؤں اکھاڑ کر رکھ دیے تھے۔ دوپہر کے وقت کفار پسپا ہونا شروع ہوئے۔ اول تو الٹے پاؤں لڑتے رہے، پھر پشت پھیر کر فرار ہونے لگے۔ بظاہر کافر شکست سے 2-4 نظر آ رہے، تمام منظر پہاڑ پر کھڑے تیر انداز سپاہی دیکھ رہے تھے۔ انہیں لگا مسلمان فتح پا چکے ہیں۔ مال غنیمت سمیٹتے مسلمانوں کو دیکھ پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن ان کی نہ سنی گئی۔ یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی بھول تھی۔ خالد بن ولید جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان اپنا گھوڑ سوار دستہ لے کر پہاڑ کے عقب سے چکر کاٹ کر مسلمانوں کی پشت پر حملہ آور ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کب تک اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گھوڑ سوار دستے کو روکتے، بالآخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بازی پلٹ چکی تھی۔ مسلمان جو کہ مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے، انہیں سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا اور ایک دل خراش ماحول کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ابو سفیان کا دستہ جنگ کے دوران منتشر ہو چکا تھا۔ اب وہ بھی اپنی صفیں درست کر کے سامنے سے حملہ آور ہونے لگا۔ کافروں کا حملہ اس قدر زبردست تھا کہ مسلمان فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہونے لگے۔ کفار کا ایک مشہور شہ سوار نے حملہ کیا اور حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا۔ چونکہ حضرت مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبی تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ محمد شہید ہو گئے۔ ایک بلند مقام پر چڑھ کر بلند آواز میں کہا، میں نے محمد کو شہید کر دیا۔ اس آواز سے مشرکوں کے دل بڑے ہو گئے، وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ دوسری جانب حضرت حمزہ میدان میں مشرکین کے صفوں کو درم بھرم وار در پہ وار کر کے مشرکین کا قتل عام کر رہے تھے۔ وحشی جو کہ جنگ کے دوران اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے ایک پتھر کی آڑ میں گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ 2 دستی تلوار چلا رہے تھے۔ جب آپ کفار کو مارتے اور ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو وحشی نے موقع جان آپ کی پشت پر اپنا حربہ پھینکا اور وہ برچی آپ کے پہلو سے دوسرے پہلو پار نکل گیا۔ آپ 2 قدم آگے بڑھے اور لڑکھڑا کر زمین پر جا گئے۔ مسلمانوں کے پہلے امیر شہید ہو چکے۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ایک خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تو دوسری خبر لشکر کے امیر مانو قیامت کا منظر تھا۔ مسلمانوں کی لاشیں زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ مسلمانوں کا ہمت ٹوٹ چکا تھا۔ بڑے بڑے بہادروں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن ہاں اس خیال سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب زندگی بیکار ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 90 زخم کھا کر میدان میں اپنے سر پر ہاتھ باندھے غم سے نڈھال تھے۔ انہوں نے چمن جنت کی مہک سونگھی اور اٹھ کھڑے ہوئے، تلواریں سونتی اور پھر بھوکے شیر بن گئے۔ یہاں تک کہ حضرت کعب بن مالک کی مشتاق آنکھ اس قبلہ مقصود کے نظارے سے مشرف ہو گئی، جس کا دیدار آج تمام مسلمانوں کی آنکھوں کے لیے آخری تمنا بنا ہوا تھا۔ بے اختیار ایک آواز نکلی، مسلمانوں مبارک ہو تمہاری گردنوں کے مالک، سروں کے تاج اور روحوں کے آقا خیریت سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، مسلمانوں میں تمہارا رسول یہاں ہوں۔ آواز سن کر مسلمان ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے دوران حضرت زیاد بن سکن 5 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اس پریشانی اور کارزار کے عالم میں عبداللہ بن شعب زہری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ پر وار کیا، جس سے چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ ابن کیمیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور تلوار کا ایسا زبردست ہاتھ مارا کہ خود کے 2 حلقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک آنکھ سے نیچے کی ہڈی میں گھس گئے۔ ابن کیمیہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو حضرت عمارہ نے تلوار کے پے در پہ وار اس کافر پر کیے، چونکہ اس نے دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس پر اثر نہ ہوا۔
اس کافر نے حضرت عمارہ پر پلٹوار کیا تو ان کے شانے کے قریب ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ حضرت عمارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں پروانہ وار شہید ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد شور و ہنگامہ تھا، ایک بدبخت نے دور سے ایک پتھر مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا اور دندان مبارک شہید۔ جانثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک حلقہ بنا لیا تھا۔ ابو دجنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اپنی پشت سے ڈھال بنا لیا، چنانچہ آپ کی پشت تیروں سے چھلی ہو گئی اور آپ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آہنی دیوار کی طرح ڈٹ کھڑے رہے۔ حضرت طلحہ دشمنوں کے تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکتے رہے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ زخموں کی کثرت سے بیکار ہو گیا۔ زخمی آفتاب سے خود کی کڑیاں نکالنے کے لیے صدیق اکبر جھپٹے۔ ابو عبیدہ نے قسم دی، خدا کے لیے اس خدمت کا موقع مجھے دیں۔ کڑیاں اس قدر کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ سے نکالنا مشکل تھا۔ فدائے حق دانتوں سے ایک کڑی نکالی جس سے ابو عبیدہ کا ایک دانت گر گیا۔ حضرت ابو عبیدہ کے دانتوں کا شوق شہادت ابھی سیر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے دوسری کڑی بھی دانتوں میں لی جس سے کڑی کے نکلنے کے ساتھ دوسرا دانت بھی نظر کر دیا گیا۔ دوسری جانب ہندا نے موقع پا کر حضرت حمزہ کے بے جان جسم کا مثلا کیا۔ ہندا انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اپنے پہلو سے خنجر نکالا، حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، آپ کا جگر نکالا، دانتوں میں چبایا لیکن نگل نہ سکی، اگل دیا۔ حضرت حمزہ کے جسد خاکی کی ناک کان کاٹ ڈالے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں نکال ڈالی۔ کفار پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھنے کی ناکام کوششوں کے بعد بالآخر تھک گئے۔ ابو سفیان نے آواز لگائی، یہ لڑائی جنگ بدر کے برابر ہو گئی، ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق جواب دیا، نہیں، برابری نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے مقتولین دوزخ میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان خاموش ہو گیا، پھر اس نے بلند آواز میں کہا، اب ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال پھر بدر میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کہہ دو، اچھا، ہم کو یہ وعدہ منظور ہے۔ ابو سفیان یہ باتیں کہہ سن کر وہاں سے چلا گیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میدان احد میں ایک ہولناک منظر تھا۔ حضرت صفیہ جو کہ حضرت حمزہ کی حقیقی بہن تھی، بھائی کی لاش کو دیکھنے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا، ان کو لاش کے پاس نہ جانے دو۔ حضرت صفیہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہو چکا ہے میرے بھائی کی لاش کا مثلا کیا گیا ہے، میں نوحہ کرنے نہیں آئی، میں صبر کروں گی اور دعائیں مغفرت کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر انہیں اجازت دی۔ اپنے بھائی کی لاش، ان کے جگر کے ٹکڑے زمین پر پڑے دیکھ صبر کیا، دعائیں مغفرت کی اور چلی گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی جو اس قدر چھوٹی تھی کہ سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ تمام شہداء بلا غسل ایک قبر میں دو دفن کیے گئے، پھر میدان سے فارغ ہو کر مدینے کو نکل پڑے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 سپاہی شہید ہوئے اور دوسری جانب کافروں کے صرف 22 لوگ مارے گئے۔